ہمیں اس بات کو لوگوں کو سمجھا کے اور اس بارے میں جو بھی ہم عام آدمی کے لیے بہتری کے اقدامات کر سکیں وہ کرنے چاہیے، لیکن ملک کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے۔ آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ بات، کیونکہ اس بات کو وہی لوگ جو اس کا موجب ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی گورننس نہیں کی، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی پالیسی نافذ نہیں کی، جنہوں نے صرف انتقام لیا، جنہوں نے صرف لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے صرف لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے، جنہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور کوئی کام نہیں کیا، وہی لوگ جو ہے وہ اب لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو بہکانے اور اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ جس کے اوپر IMF کے ساتھ سائن کیے گئے کہ سبسڈی جو ہے وہ زیرو ہوگی، زیرو کی جائے گی، اس کے اوپر اگر شوکت ترین وزیر خزانہ کے دستخط نہ ہوں تو ہم قصوروار ہیں۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ چور چور، ڈاکو ڈاکو اور گالیاں نکالتے ہو اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور جو بات تم سے کی جاتی ہے اس کا تم جواب نہیں دیتے۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب دو کہ سبسڈی زیرو کرنے کے معاہدے پہ اور لیوی جو ہے اس کو لگانے کے معاہدے کے اوپر دستخط جو ہے وہ کس کے؟ اگر مفتاح اسماعیل کے ہیں تو ہم مفت میں مفتاح اسماعیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو تم چاہو جو سزا دو، اور اگر اس کے اوپر شوکت ترین کے دستخط ہے تو پھر تم اپنی سزا کا تعین کرو، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے اس جھوٹ کی جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس معاہدے کے اوپر تمہاری اجازت سے شوکت ترین جو تمہارا وزیر خزانہ تھا اس کے جو ہے وہ دستخط ہے، اور تم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور جو ہے وہ غلط طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور ایسی گفتگو کرتے ہو۔ اب رات، اس سے پہلے بھی ایک دن احتجاج، اس سے پہلے بھی احتجاج، اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے۔ میں جی جاؤں گا، میں اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، میں جا کے ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں اس کے بعد پورا ملک بند کر دوں گا۔ جب پھر یہ 25 مئی کو وہاں پہ گیا تو پھر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ناکام لوٹنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ بھئی کیا زیادتی ہوئی ہے؟ وہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیس بہت پھینکی گئی ہے، اور وہ ٹیئر گیس جو تھی وہ ایکسپائری ڈیٹ کی تھی۔ وہ بھئی ساری ٹیئر گیس جو ہے وہ ہم نے تو آگے نہیں 1 مہینے میں خرید لی، وہ تمہاری ہی خریدی ہوئی تھی اور تم نے شاید وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کمال ہے کہ وہ کس نے خریدی، کس کے لیے خریدی اور وہ کس کے کام آئی۔ تو جب وہاں سے ناکام ہو کے لوٹے ہیں سرکار، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی احتجاج۔ اب جو رات کا ان کا احتجاج تھا، آپ یقین کریں کہ کوئی 8-10 ہزار انہوں نے کرسیاں لگائی تھی وہاں پہ، اور وہ بھی مشکل سے ہی وہ بھری ہوں گی۔
اور وہ بھی سارے لوگ کے پی کے سارے لوگ ہیں. وہاں سے پوری گورنمنٹ، پوری سرکار، 2 لوگ وہاں پہ اسلحہ سمیت پکڑے گئے. وہ دونوں جو ہے وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے، اور وہاں سے سرکاری لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جی آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے ورنہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. اور ٹوٹل میرا نہیں خیال کہ راول پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 1,500-2 ہزار آدمی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہوئے. یہ تھی پورے پنجاب کی پارٹیسپیشن. اور کے پی کے سے جو ہے وہ کوئی 7-8 ہزار آدمی جو ہے وہ وہاں پہ آیا. اور وہاں پہ گفتگو جو ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، فلاں دن تک ایسے کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں، ورنہ جو ہے وہ میں آ کے جو ہے وہ بند کر دوں گا، آ کے میں گھراؤ کر دوں گا، جلاؤ کر دوں گا. تو رات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، اگر آپ نے مجھے اقتدار میں دوبارہ نہ لایا تو میں رونا شروع کر دوں گا. اور رات شکل بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ رونے والی ہی بنائی ہوئی تھی. ہم نے اسے ٹائم دیا تھا کہ 12 بجے تک تم نے جلسہ کرنا ہے، 12 بجے تک جو بھی تم نے گالیاں دینی ہے دو، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے. ویسے وہ 11:15 بجے ہی جو ہے وہ پونا گھنٹہ پہلے ہی جب اس نے اپنا معاملہ جو تھا وہ ختم کیا. اور گفتگو اس کی سنیں، سب کو چور، سب کو ڈاکو، پارلیمنٹ بھی چور ہے، ساری سیاسی جماعتیں بھی ڈاکو ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ برا ہے. صرف اگر ہے تو یہ ایک ہی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، عدالتی امین، عدالتی ایماندار. جس نے اسے ایماندار قرار دیا وہ اب اپنی عزت چھپاتا پھرتا ہے. اسے کوئی کسی جگہ پہ وہ کسی شادی یا کسی جنازے میں جائے، اس کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا. اور یہ جو ہے یہ خود سے ہی عدالتی جو ہے وہ امین ایماندار بنا ہوا ہے. تو رات کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا. میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے. یہ کلپ جو ہے یہ میڈیا میں موجود ہے. تو پنجاب کا پھر سب سے بڑا ڈاکو جو پرویز الہی ہے، اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کون پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ کون جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ تم نے کبھی اس بات کا جواب دینا مناسب سمجھا ہے؟ لوگوں کو تو تم یاد کروا رہے ہو کہ جی آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، زرداری صاحب نے فلاں وقت میں فلاں کو یہ کہا تھا. وہ بھئی تم جو کہتے رہے ہو اس کا بتاؤ، پہلے اس کا جواب دو قوم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ گلہ کرو. تم پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو جسے کہتے رہے، اس کو اب تم وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے وہ دوڑے پھر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو. اور لیکن اس میں تمہیں جو ہے وہ بار بار نہ صرف اسمبلی سے بلکہ ہر عدالت سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ناکامی ہو رہی ہے. اسی طرح سے لوگوں کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو. وہ بھئی تم اپنا تو جواب دو نا. میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں 10 دن پہلے یہ کہا تھا کہ 50 ارب روپیہ تم نے حکومت کا، سرکار کا پیسہ، عوام کا پیسہ، سرکاری خزانے کا پیسہ، 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے ڈبویا. اور 50 ارب روپیہ جو سرکاری خزانے میں آنا تھا، جو منی لانڈرنگ کے جواز میں یا غیر قانونی چینل کے ذریعے سے یو کے جانے کی بنیاد پہ پکڑا گیا تھا اور قانون کے مطابق اس نے واپس سرکاری خزانے میں آنا تھا، عوام کے کام آنا تھا، انہی فلاحی منصوبوں پہ، انہی غریبوں میں تقسیم ہونا تھا جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں. تم نے وہ جس کا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع کروا دیا، اور اس سے صرف 5 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے وصول کیا. اور اس کی باقاعدہ شہادت موجود ہے. 458 کنال جگہ وہ تمہارے
اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، اس کی میں نے رجسٹری پیش کی، اس کا انتقال پیش کیا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ جو تمہاری فرنٹ پرسن تھی، وہ فرا گوگی، 240 کنال جگہ بنی گالا میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ ایک کنال کی قیمت کتنی ہے، اور 240 کنال جو ہے وہ کتنے ارب کی بنتی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جگہ جو ہے وہ اس کے نام ہے، رجسٹری پیش کی ہے، انتقال کا نمبر پیش کیا ہے۔ بتاؤ، اس کا جواب دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا یہ فرا گوگی جو ہے، اس کا وہاں پہ اندراج نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی فرد ہے، یہ فیملی ممبر ہے، اس لیے اس کو آنے اور جانے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا؟ تو پھر کیا تعلق تھا تمہارا؟ کس طرح سے جو ہے وہ تم نے باہر بھیجا ہے؟ تم اپنی کسی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے، اور لوگوں کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو ہر جگہ پہ۔ یہ فیڈبیک میں جو ہے، یہاں پہ بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جگہ جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ ہے، اور اس کمپنی کی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک فرا گوگی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ والدہ ہے، دو جو ہے وہ دونوں ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی پکڑی گئی۔ ہر جگہ سے فرا گوگی کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد نکل رہی ہے، اور ابھی تو یہ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ فرا گوگی اور فرا گوگے جو ہے وہ برآمد ہوں گے آپ کو آنے والے دنوں میں۔ یہ فرا گوگیاں جو ہیں اور فرا گوگے جو ہیں، یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے یہ اس طرح کے ایجنٹ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ لوٹا ہے۔ اور ہر جگہ سے جو ہے ہمارا وہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں گے، یہ کاغذ دیکھیں، یہ کاغذ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی چیز نہ ہو، پراپیگنڈا لوگوں کی جو ہے وہ جو تصحیح کریں۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ جتنی سی بات میں نے کی ہے وہ بھی صرف اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں، ان اداروں نے ان ثبوت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، ویریفائی کیا، اور باقاعدہ رجسٹریاں دی ہیں کہ جی یہ رجسٹری ہے، یہ انتقال نمبر ہے، یہ 458 کنال عمران خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہیں، یہ 240 کنال جو ہیں یہ جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ ہیں، یہ جو 2 ارب روپے کی فیکٹری لگنے جا رہی تھی اور 30 کروڑ کی جو انہیں جگہ دی گئی ہے فیڈمک میں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کمپنی کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں وہ ویریفائڈ ہیں۔ ہم نے کوئی بات جو ہے وہ پراپیگنڈے کی جو ہے وہ نظر یا پراپیگنڈے کی شکل میں جو ہے وہ نہیں کی، اور نہ ہم کریں گے۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہوں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کیس بھی بنیں گے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی آپ فٹافٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا۔ ایک طرف ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، میرے متعلق کہتا تھا کہ جی کچھ نہ کچھ نکالو، جب وہ کچھ نہیں نکلا تو پھر پلے سے جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کی۔ یعنی اتنا بدبخت اور گھٹیا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں پہ بٹھایا، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ پلاننگ کس قسم کی کر رہا تھا کہ جی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے کیسز، اور جو ہے وہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ، چھوٹے موٹے کیس ہوتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کے اوپر بنا دیتے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہم اس بات کی نہ صرف یقین دہانی بلکہ ہم پورے دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی مخالف کے خلاف، بھلے یہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہ آج تک درج ہوا نہ ہوگا۔ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن میں جو چیزیں مکمل ہو کے جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ خود جو ہے وہ یعنی
لوٹ مار میں ملوث رہے، لوٹ مار ساری سامنے آ رہی ہے، اس کا کسی بات کا جواب دینے کی نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ نکالنا اور دوسروں کو جو ہے وہ برا بلا کہنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وتیرہ ہے۔ 2014 سے جو ہے وہ اسی کام کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے نہ صرف 2013 سے لے کے 2018 تک، اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل بحران میں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 2013 میں بھی شاید اس سے زیادہ بڑا بحران تھا، اور دو بڑے مسئلے تھے، لوڈ شیڈنگ کا اور جو ہے وہ دہشت گردی کا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں 2017 تک 5 نہیں 4 سالوں میں یہ دونوں مسئلے جو ہے وہ حل کیے اور ملک کو اس مشکل سے نکالا۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان ان دونوں چیزوں پہ قابو پا جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ قابو پایا۔ آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب گیس جو ہے وہ $5 میں میسر تھی اس وقت انہوں نے سودے نہیں کیے، اس کے بعد پھر $12-13 میں سودے کیے، لیٹ کیے، 14 کنٹینر چاہیے تھے، 11 کے جو ہے وہ سودے ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گیس جو ہے وہ اب کوئی $28-29 کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ اب ہم نے کوشش کی لیکن جو ہے وہ مارکیٹ سے اویلیبل نہیں ہوئی، تو یہ اس گیس کی کمی کی وجہ سے کہ وہ کارخانے چلائی نہیں جا رہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ورنہ کیپیسٹی جو کارخانے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں لگے، آج بھی ان میں کیپیسٹی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بجلی آج بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے، دہشت گردی آج بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے باوجود ان کی 3.5-4 سال کی نالائکیوں کے آج بھی کنٹرول میں ہے، حالانکہ انہوں نے 3.5-4 سال میں اس بارے میں کوئی کام نہیں کیا۔ ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ 2013 تک صورتحال یہ تھی، لوگ کہتے تھے کہ جی وہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں، اب بس اگلا قدم جو ہے وہ ان کا اسلام آباد میں ہے۔ یہ دونوں بہت ہی گمبھیر مسئلے جو ہے وہ حل کیے۔ یہ پیٹرول کی قیمتوں کا، یہ مہنگائی کا جو ہے وہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حل کرے گی۔